إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. حاضرین جمعہ، عزیز بچوں، نوجوان دوستوں اور پردہ نشیں خواتین اسلام، تمام قسم کی حمد و ثنا، توصیف، کبریائی و بڑائی و بزرگی اس اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے جو تنہا اس پوری کائنات کا چلانے والا ہے، جو ہماری معصیتوں نافرمانیوں کے باوجود بھی ہمیں بغیر حساب کتاب کے رزق عطا فرما رہا ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو اللہ رب العالمین کے بھیجے گئے تمام برگزیدہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص ہم سب کے پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہر خیر کی طرف ہماری رہنمائی فرما دی اور ہر شر سے ہمیں متنبہ کر دیا۔ جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو فرمایا: ترکتکم علی محضۃ البیضاء لیلھا کنہاریھا، کہ لوگوں میں تمہیں ایک ایسے راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک ایسے شاہراہ پر چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہے۔ اس راستے سے وہی بھٹک سکتا ہے جس کے مقدر میں گمراہی لکھی ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات، صحابہ کرام ہمارے دین کا حصہ ہے، صحابہ کرام ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ان سے محبت ایمان ہے اور ان سے نفرت نفاق کی علامت ہے۔ وہ ہمارے آنکھوں کا نور ہیں، دل کا سرور ہے، ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ اس لیے جتنی بار ان کا ذکر ہم مجلسوں میں کریں، ان کے عظمتوں اور مقام کو بیان کریں، اتنا کم ہے۔ جس طریقے سے دشمنان اسلام ان کی عزتوں سے کھیلتے ہیں، اسی طریقے سے ہمارے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم بھی صحابہ کرام کی عظمت کو اس قدر لوگوں میں پھیلائیں تاکہ ان دشمنان اسلام کی جو فکر ہے، جو سوچ ہے، وہ دب جائے۔ میرے بھائیوں، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں: کان السلف یعلمون اولادہم حب ابی بکر و عمر کما یعلمون السورۃ من القرآن، کہ
ہمارے وقت کے لوگ اپنے بچوں کے دلوں کے اندر ابو بکر و عمر کی محبت کو اسی طریقے سے بیان کرتے تھے، ان کے دلوں میں اسی قدر سے ڈالتے تھے جس طرح سے قرآن کی صورتوں کو رٹایا جاتا ہے، قرآن کی صورتوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم تمام کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم صحابہ کرام کی عظمت کو سمجھیں، ان کے مقام کو سمجھیں، ان کی سیرتوں کا مطالعہ کرے، تاکہ اگر کوئی صحابہ کے متعلق غلط باتیں کرتا ہے ہم دندانے شکن اس کا جواب دے سکیں۔ تو آئیے ہم قرآن و سنت کی روشنی میں صحابہ کرام کے مقام کو سمجھنے کی کوشش کریں، ان کے عظمت کو جاننے کی کوشش کرے اور ان کی فضیلت کو سمجھ سکے۔ اس لیے کہ انسان جب تک کسی کی عظمت کو نہیں سمجھتا، جب تک انسان کے دل میں کسی کی عظمت اور کسی کی فضیلت معلوم نہیں ہوتی، تب تک انسان اس قدر اس کی تعظیم نہیں کر پاتا جس طریقے سے تعظیم کرنے کا حق ہے۔ اگر ایک انسان ماں باپ کی قدر نہ سمجھے، ماں باپ کا مقام نہ سمجھے، کتاب و سنت میں ماں باپ کی کیا فضیلت ہے، اگر وہ اس فضیلت کو نہیں سمجھتا تو وہ اپنے ماں باپ کی کیا خدمت کرے گا۔ اسی طریقے سے اگر ہم صحابہ کرام کے مقام کو نہ سمجھے، کتاب و سنت میں صحابہ کرام کی جو عظمتیں بیان کی گئی ہے، اگر ہم ان عظمتوں کو نہ سمجھے، نہ پڑھے، ان کا علم نہ رکھے، تو ظاہر سی بات ہے ہم صحابہ کرام کی اس طور پر تعظیم نہیں کر پائیں گے جس طریقے سے ان کی تعظیم کرنے کا حق ہے۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام یہ اللہ رب العالمین کے چنندہ بندے تھے۔ صحابہ کرام یہ اللہ رب العالمین کے منتخب بندے تھے۔ بہت سارے احباب یہ کہتے ہوئے ملتے ہیں کہ اس میں کون سی بڑی بات ہے، وہ نبی کے زمانے میں پیدا ہوئے اس لیے صحابی ہو گئے، اگر ہم بھی نبی کے زمانے میں پیدا ہوتے تو ہم بھی صحابی ہو جاتے۔ میرے بھائیوں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو نبی کی صحبت کے طور پر چنا تھا۔ یہ صحابہ بننا یہ کوئی اتفاق نہیں، بلکہ یہ اللہ کا انتخاب تھا، جیسا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد فاصطفاہ لنفسہ۔ کہ لوگوں اس بات کو سن لو، اس بات کو سمجھ لو کہ اللہ رب العالمین نے لوگوں کے دلوں کو جانچا، لوگوں کے دلوں کا امتحان لیا، فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی کے دل کو سب سے اچھا دل پایا، سب سے بہترین دل پایا، اس لیے اللہ رب العالمین نے انہیں اپنی نبوت سے نوازا، اللہ رب العالمین نے انہیں نبی کے طور پر منتخب کیا۔ اس کے بعد عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اللہ رب العالمین نے نبی کو نبی کے طور پر منتخب کر لیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کو نبی کے دل کے بعد دیکھا تو فوجد قلوب اصحابہ، اللہ رب العالمین نے نبی کے صحابہ کے دل کو سب سے بہترین دل پایا، اسی لیے اللہ رب العالمین نے فجعلہم وزراء نبیہ، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی صحبت کے طور پر انہیں چن لیا۔ اس لیے بات ضرور اپنے ذہنوں میں رکھیے کہ صحابہ کرام کا یہ جو مقام ہے، صحابیت کا جو یہ مقام ہے اور صحابہ بننے کا جو یہ مقام ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے چنندہ مقام ہے، یہ اللہ رب العالمین کا انتخاب ہے۔ ایسا نہیں کہ نبی کے زمانے میں پیدا ہو گئے صحابی بن گئے۔ میرے بھائیوں، نبی کے زمانے میں ابو جہل کی بھی پیدائش ہوئی تھی، نبی کے زمانے میں ابو لہب بھی تھا، نبی کے زمانے میں عبداللہ بن سبا بھی تھا، لیکن ان لوگوں کی کردار کو جب ہم دیکھتے ہیں اور صحابہ کرام کے کردار کو دیکھتے ہیں تب حقیقت عیاں ہو جاتی ہے کہ واقعی معنوں میں اللہ رب العالمین نے ان صحابہ کرام کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے چن لیا تھا۔ تو یہ صحابہ کرام کا بڑا مقام ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی نبی کی صحبت کے لیے انہیں چن لیا۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے
صحابہ کرام کا دوسرا جو مقام ہے، ان کی جو عظمت ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ایمان کا وہ معیار ہے. جس طریقے سے ہم نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، ہم مومن میں بہتر مومن بننے کی کوشش کرتے ہیں، میرے بھائیوں ہمارا مومن بننا اس وقت تک بہتر نہیں ہو سکتا جب تک کہ صحابہ کے ایمان کے معیار کے مطابق ہم مومن نہ بنے. میرے بھائیوں کتنی بڑی فضیلت ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اس سے بڑا مقام کیا ہو سکتا ہے کہ صحابہ کے بعد جتنے لوگ بھی آئے تمام کو اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا کہ اے لوگو اگر تمہارا ایمان صحابہ کے ایمان کے معیار کے مطابق رہا تب جا کر کے تم ہدایت پا سکتے ہو. میرے بھائیوں کوئی ایمان میں کتنا بھی بڑا دعویٰ کرے، اپنے آپ کو کتنا بھی بڑا مومن باور کرائے، لیکن اگر اس کا ایمان صحابہ کے ایمان کے معیار کے مطابق نہیں تو اس کا مومن ہونا بے سود ہے. تو میرے بھائیوں یہ بڑی فضیلت ہے کہ قیامت کے آخری شخص تک کے لیے ایمان کا معیار اگر کوئی ہے تو وہ صحابہ کرام کا ایمان معیار ہے. اگر اس کے علاوہ کوئی ایمان وہ لاتا ہے تو اس کا وہ معیار ایمان کا معیار اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں. اسی طریقے سے میرے بھائیوں اللہ رب العالمین نے تمام صحابہ کرام کو اپنی خوشنودی کا پروانہ نازل کر دیا. تمام صحابہ کرام سے اللہ رب العالمین خوش ہو گیا. ارے اگر تم اللہ کے نبی کے صحابہ کرام سے خوش نہیں تو کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین ان سے خوش ہے، ہمارے نبی ان سے خوش ہے. تم جیسے کمتر انسان کا ان سے ناراض ہونا اور ان سے خوش نہ ہونا کیا فائدہ مند ہے؟ کوئی مقام نہیں رکھتا. جب اللہ رب العالمین ان سے خوش ہو گیا تو تمہاری ناراضگی کی انہیں کوئی ضرورت نہیں. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی پہل اسلام لانے والے انصار و مہاجرین میں سے جن لوگوں نے سب سے پہلے اسلام لایا اور اس کے بعد جو ان کی احسان کے ساتھ پیروی کرتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ رب العالمین سے راضی ہوئے. میرے بھائیوں اللہ رب العالمین ان سے خوش ہوا، اللہ رب العالمین کی رضامندی انہیں حاصل ہوئی. یہ بڑے فضیلت کی بات ہے، بڑا مقام ہے کہ اللہ رب العالمین کسی سے خوش ہو جائے. امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں کہتے ہیں کہ لوگ رضی اللہ عنہ سے تو متفق ہو جاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان سے خوش ہوا، آگے کا جو ٹکڑا ہے کہ وہ ورضوا عنہ وہ بھی اللہ سے خوش ہوئے، لوگ اس نقطے پر غور نہیں کرتے. میرے بھائیوں اگر ہم پکے سچے مومن ہیں، اگر ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم مصیبت کو جب برداشت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے جو ہم پر آزمائش آتی ہے ہم اس آزمائش کو برداشت کرتے ہیں، لیکن آزمائش کو برداشت کرتے ہوئے ہمارا جو طریقہ ہوتا ہے وہ صحابہ والا طریقہ نہیں ہوتا. صحابہ کرام اللہ رب العالمین نے جن پریشانیوں میں انہیں مبتلا کیا ان پریشانیوں سے خوش تھے. یعنی صحابہ کرام جن مصیبتوں میں گرفتار ہوئے اور جن پریشانیوں سے وہ دوچار ہوئے اس پریشانی میں مبتلا ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اس تکلیف سے خوش تھے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش ہے. لیکن ہمارا معیار ایسا نہیں، ہم اگر تکلیف کو برداشت بھی کرتے ہیں تو اس کی ٹیس ہمیں محسوس ہوتی ہے. صحابہ کرام کو اس تکلیف کا احساس نہیں ہوا، اسی لیے اللہ رب العالمین نے ورضوا عنہ کہہ دیا کہ وہ بھی اللہ رب العالمین سے خوش ہوئے. تو یہ بڑا مقام ہے، بڑی فضیلت کی بات ہے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں صحابہ کرام یہ اس امت کے سب سے بہترین لوگ ہیں. اس امت کا سب سے بہترین طبقہ صحابہ کرام کا ہے. یہ اس امت کے سب سے افضل لوگ ہیں. ان کے بعد کوئی بھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا. یہ قرآن مجید کے اولین مخاطب ہے. وحی کو اترتے ہوئے انہوں نے دیکھا، نبی کی زبان کو کھلتے ہوئے انہوں نے دیکھا، نبی کو نماز پڑھتے ہوئے انہوں نے دیکھا،
ان سے افضل اور ان سے بہتر کوئی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس کے سب سے اولین مخاطب صحابہ کرام ہیں کہ تم سب سے بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو۔ بھلا بتلائیے کہ جب یہ قرآن نازل ہوا، جب یہ آیت نازل ہوئی، اس وقت صحابہ کرام کے علاوہ بھی کوئی موجود تھا؟ تو اس آیت کے اولین مخاطب صحابہ کرام ہیں، اور اسی لیے اس امت کے سب سے بہترین لوگ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ میرے بھائیوں، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ لوگوں سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اور سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، اور اس کے بعد جو آئیں گے اور اس کے بعد جو آئیں گے۔ میرے بھائیوں، نبی کے زمانے میں کون تھا؟ نبی کی صحبت کنہیں نصیب ہوئی؟ نبی کے وزراء کے طور پر کن لوگوں نے کام کیا؟ یہی صحابہ کرام تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں، صحابہ کرام کے مقام کو جاننا بے حد ضروری ہے، تاکہ اگر کوئی صحابہ کرام کے اوپر کیچڑ اچھالے تو ہم اس کا جواب دے سکے، کتاب و سنت کی روشنی میں ہم اس کو زیر کر سکے۔ اسی لیے صحابہ کرام کے مقام کو جاننا، صحابہ کرام کی عظمت کا علم رکھنا، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اسی لیے بعض اصحاب نے کہا ہے کہ نبی کے صحابہ کی سیرت کو جاننا یہ سنت ہے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کے بعد کوئی بھی ان کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا۔ کوئی کتنا بھی نیکی کر لے اور وہ یہ سوچے کہ وہ صحابہ کے مقام تک پہنچ سکتا ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی، کہ لوگوں میرے صحابہ کو گالی مت دو۔ لو ان احدکم انفق مثل احد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے۔ میرے بھائیوں، جب احد پہاڑ کو دیکھیں گے، اس کی لمبائی اور چوڑائی کو دیکھیں گے، پھر اس حدیث کو ذرا غور کریں گے، تب پتہ چلے گا کہ صحابہ کرام کا مقام کتنا بلند مقام ہے۔ احد پہاڑ کی لمبائی 7 کلومیٹر ہے، اس کی چوڑائی 3 کلومیٹر ہے۔ میرے بھائیوں، اتنا سونا کوئی اگر اللہ کے راہ میں بھی خرچ کر دے، اور صحابہ کرام نے جو مد یا مد سے بھی آدھا جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ سونے کی قیمت کو ہم سمجھتے ہیں، سونے کی اہمیت کو ہم سمجھتے ہیں۔ ذرا تصور کرے کہ سونا وہ بھی احد پہاڑ کے برابر کوئی خرچ کر دے، اور صحابہ اگر کوئی کسی چیز کو مد کے برابر یا آدھے مد کے برابر بھی خرچ کرے تو اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ صحابہ کرام کا مقام ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، صحابہ کرام جب تک اس امت میں رہے، صحابہ کرام جب تک ان کا وجود اس امت میں رہا، لوگ محفوظ رہے، فتنوں سے لوگ محفوظ رہے، بدعت و خرافات سے لوگ محفوظ رہے۔ جیسا کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ النجوم امانۃ للسماء، کہ یہ جو ستارے ہیں یہ آسمان کے لیے محافظ ہے، آسمان کے لیے امن کے باعث ہیں۔ فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ، جب یہ ستارے جھڑ جائیں گے، جب یہ ستارے ختم ہو جائیں گے تو آسمان کے اوپر وہ مصیبت آئے گی جس مصیبت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَأَنَا أَمَنَةٌ لِّأَصْحَابِي، اے لوگوں میں اپنے صحابہ کے لیے امن کا باعث ہوں، میں اپنے صحابہ کے لیے امن کا باعث ہوں۔ جب میں چلے جاؤں گا تو اتا اصحابی ما یوعدون، میرے صحابی کے اوپر وہ دن آئیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد واصحابی امانۃ لامتی، یہ میرے صحابہ یہ اپنی امت کے لیے امن کے باعث ہیں، یہ اپنی امت کے لیے محافظ ہیں۔ فَإِذَا ذَهَبَ، جب یہ صحابہ چلے جائیں گے، فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي، جب یہ صحابی چلے جائیں گے، عطا امتی ما یوعدون، میرے امت کے اوپر وہ چیزیں آئیں گی جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں دیکھیے، جیسی صحابہ کرام کا وفات ہوتا ہے، یہ امت مختلف بدعات و خرافات کا شکار ہو جاتی ہے۔ سب سے بڑا فتنہ یہ ہے
کہ انسان بدعت و خرافات کا شکار ہو جائے اور اسے یہ احساس نہ ہو کہ وہ نبی کی مخالفت کر رہا ہے، اسے یہ احساس نہ ہو کہ وہ بدعت میں مبتلا ہے، اس سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام جب تک اس امت میں رہے ان لوگوں نے لوگوں کو بدعت و خرافات پر متنبہ کیا۔ جس شخص نے بھی سنت کی مخالفت کی، جس شخص نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، صحابہ کرام وہیں کھڑے ہو کر کے ان کی تنبیہ کی اور انہیں صحیح راستہ اور صحیح منہج کی ہدایت دی۔ اسی لیے صحابہ کرام کی زندگی اور ان کے فہم کے مطابق ہم تمام لوگوں کو چلنا چاہیے، اس لیے کہ انہوں نے دین کو نکلتے ہوئے اور دین کو اس دنیا میں آتے ہوئے دیکھا تھا۔ دین اسلام کی جو شروعات ہوئی تھی ان صحابہ کرام نے اس دین کی شروعات کو دیکھا تھا، اس لیے ان سے بہتر کوئی دین کو نہیں سمجھ سکتا۔ اسی لیے فہم سلف صحابہ کرام کی فہم یہ تمام لوگوں کے اوپر واجب ہے کہ اس فہم کو سمجھے اور کتاب و سنت کو انہی کے فہم کے مطابق سمجھنے کی کوشش کرے۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے صحابہ کرام سے محبت یہ ایمان کی علامت ہے اور ان سے نفرت یہ نفاق کی علامت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت الایمانی حب الانصار، کہ ایمان کی نشانی انصار سے محبت کرنا ہے، وآیت النفاقی بغض الانصار، اور انصار سے نفرت یہ نفاق کی علامت ہے۔ میرے بھائیوں ذرا بھلا بتلائیے کہ جب یہ انصار جو مہاجرین سے کم درجے کے لوگ ہیں، جب ان کی یہ فضیلت ہے کہ جو انصار سے محبت کرے گا گویا کہ وہ مومن ہے، اور جو انصار سے نفرت کرے گا گویا کہ وہ منافق ہے، تو وہ صحابہ کرام جو مہاجرین تھے جن کا مقام ان سے بلند تھا ان کی کیا فضیلت ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں اگر ہمارے دل میں ذرہ برابر بھی صحابہ کرام کے متعلق کوئی بھی اشکال ہو اور ہمارے دل میں ان سے ذرہ برابر بھی نفرت ہو تو اپنے دل سے اس نفرت کو نکال دیجئے، اس لیے کہ مومن کے دل میں کبھی بھی صحابہ کرام کے متعلق بغض اور حسد اور نفرت نہیں ہو سکتی۔ یہ دل پاک ہے، وہ دل پاک ہے جس دل میں صحابہ کرام کی خالص محبت ہے، اور جس دل میں صحابہ کرام سے نفرت ہے وہ دل منافق کا دل ہے، اس دل کے اندر نفاق ہے۔ میرے بھائیوں صحابہ کرام کی عظمت ہم اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ ہم ان کے کارنامے کو نہ جان لیں۔ میرے بھائیوں صحابہ کرام کی جس طریقے سے قربانیاں اس دین کے لیے انہوں نے پیش کی، جب تک ہم ان قربانیوں کو نہ جان لیں تب تک ہم صحابہ کرام کی عظمت کو نہیں سمجھ سکتے۔ میرے بھائیوں صرف تصور کریں کہ آج یہ دنیا کس قدر مال اور پراپرٹی اور اسی طریقے سے دنیاوی حصول کے خاطر کس قدر بھاگتی ہے۔ صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھیے، ایمان کی خاطر اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے انہوں نے مکہ کے جائیداد کو تیاگ دے دیا، مکہ کے جائیداد کو چھوڑ دیا، اپنے خوبصورت گھروں کو چھوڑ دیا، اپنے پراپرٹی کو اللہ کی خاطر چھوڑ دیا۔ یہ انصار جن کی سیرت اور جن سے محبت ایمان کی علامت ہے، ذرا ان کے بارے میں پڑھیے کس قدر انہوں نے مہاجر صحابہ کا ساتھ دیا، اپنے مال اور پراپرٹی میں انہیں حصہ دیا۔ میرے بھائیوں یہ وہ خدمات ہے، یہ صحابہ کے کارنامے ہیں جو اس بات پر ہمیں ابھارتا ہے کہ ہم ان سے محبت کریں، ہم ان کی عظمت کو اپنے دلوں میں جاگزی کریں۔ میرے بھائیوں صرف آپ غزوہ احد کو پڑھ لیجئے، صحابہ کرام کی خدمات کس قدر تھی، نبی کی حفاظت کے خاطر انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ جب آپ غزوہ احد کو پڑھیں گے تب پتہ چلے گا کہ صحابہ کرام نے کس قدر اپنے جان کی بازی لگا دی اور نبی کی حفاظت کی۔ میرے بھائیوں غزوہ احد سن 3 ہجری شوال کے مہینے میں یہ جنگ مدینہ سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر احد کے میدان میں واقع ہوتی ہے۔ آپ سلم لوگوں کو، اپنے فوجیوں کو، صحابہ کو ترتیب سے لگاتے ہیں اور 50 تیر انداز کو عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی صدارت میں اور ان کی امارت میں جبل عینین پر کھڑا کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مخاطب کر کے کہ جب تک میں تمہیں نیچے نہ اترنے بولوں تب تک تم اس پہاڑ کو نہ چھوڑنا، اس لیے کہ وہ پہاڑ اوپر تھا اور وہاں سے دشمن کے اوپر حملہ کرنا آسان تھا۔ جب مسلمانوں نے
जंग की शुरुआत के बाद कुफ़ार को जब मुसलमानों ने पछाड़ा और कुफ़ार के बड़े बड़े सरदार जब उसमें कत्ल होने लगे और कुफ़ार मुंतशिर हो गए, यहाँ वहाँ भागने लगे, तो जो 50 सहाबे किराम उस जबल ऐनैन पर जिनकी जिम्मेदारी आप सल्लम ने लगाई थी, वो उनमें से चंद लोग सिवाय 10 के तमाम नीचे इस बात को कहकर उतर जाते हैं कि आप सल्लम ने फरमाया था कि जब हम जंग जीतने लगे तब तुम उतर जाना। यानी वहाँ इस्तिहादी गलती हुई। आप सल्लम ने ये कहा था कि जब तक मैं तुम्हें ना कहूँ तब तक तुम ना उतरना। उन्होंने ये समझा था कि नबी की ये मुराद है कि जब हम जंग जीतने लगे तब तुम उस पहाड़ से उतर जाना। अब्दुल्ला बिन जुबैर जो उनके अमीर थे, जो उनके कायद थे, उन्होंने कहा था कि नहीं, जब तक नबी का हुक्म ना आ जाए तब तक हम इस पहाड़ को नहीं छोड़ सकते। लेकिन बाज़ सहाबा से इज्तिहादी गलती हुई और वो पहाड़ को छोड़ करके नीचे माल गनीमत को हासिल करने के लिए आ जाते हैं। जैसे ही माल गनीमत को हासिल करने आते हैं, वहीं मकाम जुर्फ पर खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु बैठे हुए होते हैं और वो पीछे से, जो उस वक्त मुसलमान नहीं हुए होते हैं, वो पीछे से आते हैं और मुसलमानों के ऊपर हमला करते हैं। हमला क्या था, ऐसा लगा कि मुसलमानों के पैरों के तले से जमीन खिसक गई है, मुसलमान मुंतशिर हो गए। जो जंग मुसलमान जीतने जा रहे थे वही जंग जीतने के करीब में शिकस्त में तब्दील हो गई। आप सल्लम को कुफार ने घेर लिया, अकेला आप सल्लम मौजूद थे। कुफार का एक अमीर ये आवाज देता है कि ऐ लोगों आओ, मोहम्मद अकेले हैं, तुम उनके ऊपर हमला कर सकते हो, आज तुम उन्हें शहीद कर सकते हो। तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु अकेले खड़े होते हैं, अपने दोनों हाथों में तलवार लिए होते हैं और आप सल्लम का दिफा कर रहे होते हैं। एक शख्स कहता है जो बड़ा भारी तीरंदाज होता है, जिसका निशाना कभी नहीं चूकता, आप सल्लम की आंखों को निशाना बनाता है। तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु अपने हाथ को नबी सल्लम के आंखों के ऊपर रख देते हैं और उस तीर को अपने हाथों पर बर्दाश्त कर लेते हैं। मेरे भाइयों, नबी के सहाबा ने ये खिदमत दिया है, हम नहीं पहुंच सकते उनकी खिदमत को, हम सिर्फ उनके कारनामे को याद कर सकते हैं। जरा गौर कीजिए, एक इंसान अपने सामने मौत को देखे, उसके बावजूद भी अपने हाथ को फैलाता है, उसके बावजूद भी अपने पीठ को दुश्मनों के सामने रखता है। अब्दुल्ला बिन सिनान के बारे में आता है कि उनके ऊपर उहुद के दिन 70 से ज्यादा तीर के निशान थे, 70 से ज्यादा जख्मों के निशान थे। मेरे भाइयों, ये सहाबा इकराम का कारनामा है, हम उनके मकाम को नहीं पहुंच सकते। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया था कि जब मेरे सहाबा का जिक्र आए तो अपनी जबान को खामोश कर लेना, उनके कारनामे इस कदर है कि तुम उनके मकाम तक नहीं पहुंच सकते। मेरे भाइयों, मैं क्या सुनाऊं, मैं आपको क्या सुनाऊं। हंज़ला रज़ियल्लाहु अन्हु पहली शादी हुई थी, शादी की पहली रात थी। जैसी खबर मिलती है कि गज़वे उहुद में ऐसी हालत है, अपनी बीवी को पहली रात में छोड़ते हैं और बगैर किसी गुस्ल के जंगे उहुद के मैदान में आ जाते हैं और लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं। जब सहाबे किराम उन्हें ढूंढने निकलते हैं, देखते हैं कि उन्हें गुस्ल दिया जा रहा है, उनके बदन से पानी टपक रहा है। जरा गौर कीजिए, आप सल्लम को सहाबे किराम आकर बतलाते हैं कि हंज़ला को तो गुस्ल दिया जा रहा है, हालांकि जो शहीद हुआ करते हैं उन्हें गुस्ल नहीं दिया जाता। कहते हैं आप सल्लम कि उन्हें फरिश्ते गुस्ल दे रहे हैं। जरा गौर कीजिए कि शादी की पहली रात है और अपनी बीवी को सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में निकल जाते हैं, अपनी बीवी को छोड़ देते हैं। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करें, ये सहाबे किराम की खिदमत थी। इसी तरीके से एक सहाबिया कहती है, जब उसके तमाम बच्चे उहुद के मैदान में शहीद हो जाते हैं, जब उसको बताया जाता है कि तुम्हारे शौहर शहीद हो चुके हैं, तुम्हारे वालिद शहीद हो चुके हैं, तुम्हारे भाई शहीद हो चुके हैं, तुम्हारे बच्चे शहीद हो चुके हैं, वो कहती है कि कुल्लु मुसीबतिन बादका जललुन। वो सहाबिया का ईमान देखिए, वो ये कहती है कि मुझे ये मत बतलाओ कि मेरे शौहर शहीद हो चुके हैं, मेरे अब्बू शहीद हो चुके हैं, मेरे भाई शहीद हो चुके हैं, मेरे बेटे शहीद हो चुके हैं, मुझे ये बताओ कि मेरे नबी का क्या हाल है। जरा गौर कीजिए, उन लोगों ने इस्लाम की कैसी आबियारी की, उन लोगों ने इस्लाम की कैसे खिदमत की। मेरे भाइयों, इसी तरीके से मैं उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और दीगर सहाबे किराम की जिंदगी को पढ़ लीजिए। सिर्फ आप अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की सीरत को पढ़ लीजिए, किस कदर उन्होंने आप सल्लम की खिदमत में गारे फौर में देखिए, जहां वो तमाम बिल को और तमाम सुराख को साफ करते हैं और तमाम सुराख को वो बंद करते हैं। जब एक सुराख रह जाता है
اور وہاں اپنا پیر رکھ دیتے ہیں اور آپ سلم کو اپنے مانڈی پر سلا لیتے ہیں، اور آپ سلم جب آرام کر رہے ہوتے ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے نیچے پیر کے نیچے سوراخ سے ایک موذی جانور آتا ہے اور جو انہیں ڈس لیتا ہے، جس کی وجہ سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے جسم میں کب کبھی پیدا ہو جاتا ہے، اور اسی طریقے سے وہ پسینے سے شرابور ہو جاتے ہیں۔ جب ان کے پسینے کے اثرات آپ سلم کے جسم پر ٹچ ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں ابو بکر کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ ایک موذی جانور نے مجھے ڈس لیا ہے۔ ذرا غور کیجئے، یہ نبی کے صحابہ ہے، انہوں نے نبی کی اس قدر حفاظت کی۔ آج ہم ان صحابہ کرام کے اوپر جو طعن و تشنیع کرتے ہیں، ان کی ویڈیو دیکھتے ہیں، جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، ہم ان کی ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں، ہم ان کی تائید کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم رجال و نحن رجال، وہ بھی لوگ تھے ہم بھی لوگ تھے۔ ارے بھائیو، وہ لوگ تھے لیکن ان کا مقام بڑا ہے، تم ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے میرے بھائیو، صحابہ کرام کے متعلق جب بھی کوئی اگر زبان کھولتا ہے، ہم ان کی زبان کو بند کر دے، جیسا کہ امام محمد بن قاسم رحمہ اللہ کہتے ہیں، من الرجال رجال لا تذکروا عیوبہم، کہ لوگوں میں سے بعض لوگوں کے عیب کو بیان نہیں کیا جاتا۔ اگر کوئی آپ کے والد کے بارے میں برا بھلا کہے، کیا ہم اسے سننا پسند کرتے ہیں؟ اگر کوئی ہمارے ماں کے اوپر برا بھلا کہے تو ہم اسے سننا پسند کر سکتے ہیں؟ تو جب ہم اپنے ماں باپ کے بارے میں برا سننا پسند نہیں کرتے، تو جو صحابہ کرام جن کا ایمان ہمارے لیے معیار ایمان ہے، ان کے بارے میں کوئی برا بھلا کہے تو ہم کیسے اسے سن لیتے ہیں؟ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھیں، ان کی عظمت کو پڑھیں اور ان کے مقام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جو بھی دشمن ان کے خلاف زبان کو اٹھائے، ہم اس دشمن کی تائید نہ کریں بلکہ ہم اس کی مخالفت کریں، اور لوگوں کے اندر صحابہ کی سیرت کو بیان کرے، لوگوں کو صحابہ کی سیرت کے اوپر ابھارے، لوگوں کو صحابہ کی عظمت سمجھائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔